شب مباہلہ کی یہ محفل ہے. اللہ یہ خوشی سارے اہل بیت کے چاہنے والوں کو ان کی زندگیوں میں ملے. بگ نائٹ ہے, ویری ویری بگ نائٹ. یہ اتنی بڑی رات ہے کہ اہل بیت کو کے صدقے میں اسلام کو فتح ہوئی, اسلام کو وکٹری ہوئی, اسلام کو کامیابی ہوئی عیسائیوں کے خلاف. اور میرے جملے غور سے سنو. صداقت اسلام یعنی اسلام کی سچائی آج پوری دنیا کو پتہ چل گیا. یہ صرف خاندان اہل بیت کے ماننے والوں کی عید نہیں ہے, سارے اسلام کی عید, سارے مسلمانوں کی عید. اس لیے کہ اسلام کو ایسی فتح ہوئی تھی. میں ابھی وہ واقعہ پڑھوں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اسلام کو 24 ذی الحجہ کو یہ کامیابی ہوئی. اس لیے کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا مذہب تھا وہ عیسائیت تھی, کرسچینٹی تھی. تو اس کرسچینٹی کے خلاف یہ اسلام کو فتح ہوئی کہ دشمن ہیں, ایکسیپٹ نہیں کر رہے, نہ اللہ کو ایکسیپٹ کر رہے, نہ اللہ کے رسول کو ایکسیپٹ کر رہے, نہ اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے. لیکن اس کے باوجود ان کو کہنا پڑا, وہ مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ یہ لوگ سچے ہیں. سچائی اسلام کا بیسک میسیج ہے. یہ پیغام ہے سارے چاہنے والوں کے لیے, اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے یہ سارا پیغام ہے. یہ مباہلہ یہ واقعہ ہوا کب اینڈ کیسے ہوا, کہاں ہوا, یہ پورا انسیڈنٹ مباہلے کا آج سے 50 سال پہلے تک, 50 ایئرز بیفور تک مدینہ منورہ میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے سرکار کی, اہل بیت نبوہ مادن رسالہ کے معصومین کی. اللہ جنت البقیع کی تعمیر کرا دے اور روشن کر دے. آج سے 50 ایئرز پہلے, میں 50 ایئرز زیادہ بول رہا اور کم, مدینہ منورہ میں نے خود زیارت کی ہے. یو کین سے 20-25 ایئرز تک وہ جگہ موجود تھی, وہ پلیس موجود تھی جہاں یہ مباہلے کا واقعہ ہوا تھا. مدینہ منورہ کے اندر وہ جگہ موجود تھی, لیکن آج ظالموں نے ختم کر دیا سب کو. وہ اسپاٹ موجود تھا کہ جہاں سرکار آئے تھے اور عیسائیوں کے خلاف, کرسچنس کے خلاف, ان کے پریسٹ کے خلاف مباہلہ تھا. مباہلہ یہ ہوا کیسا یہ واقعہ, خیبر کے سارے وہ عیسائی لوگ مدینہ منورہ کے اطراف میں جو تھے, وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے. ایک ڈیلیگیشن آیا, کنٹینیوس ڈیلیگیشنس آتے تھے ہر طرف. جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ ایک نیا ریلیجن آیا ہے اور آخری نبی آیا ہے, تو ڈفرینٹ ریلیجن کے جو پریسٹ ہوتے تھے وہ لوگ آتے تھے اور آ کے سرکار سے بات چیت کرتے کہ آپ کے مذہب میں کیا ہے, آپ یہ کون سا ریلیجن لے کر آئے, آپ کا خدا کیسا. تو اللہ کا رسول ہمیشہ کہتا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک, میرا خدا کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے, کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس کے. تو پروپوگیشن آف لا الہ الا اللہ اللہ کا رسول کر رہا تھا. تو یہ پورا ایک ڈیلیگیشن ہے. یہ لوگ سن آف گاڈ بولتے ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, آپ سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ کیا بولتے ہیں. تو یہ عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا, اور جب ڈیلیگیشن آیا, پلیز میری طرف دیکھیں, لک ایٹ می. جب یہ ڈیلیگیشن آیا تو وہ لوگ اپنی شان اور شوکت کا مظاہرہ کرتے رہے. یعنی بھاری لباس, ایکسپینسو ریشمی سلکن ڈریسز, ان کے مونچھے ایسا تود لیے ہوئے, ایسے اونچے مونچھے, کلین شیو, اور گولڈ پہنے ہوئے, سلور پہنے. وہ لوگ اپنی شان اور شوکت کا مظاہرہ کر رہے تھے. گولڈ اینڈ سلور ان کے گلوں میں تھا, اور سلکن ڈریس پہن کر پورا بڑا ڈیلیگیشن آیا. سرکار نے ان سے بات ہی نہیں کی. خلق عظیم کا مالک ہے سرکار کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پوری دنیا جانتی تھی. پورے عرب میں یہ بات ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. یہ سارے ڈیلیگیشن آیا, لیکن اپنی شان اور شوکت کا مظاہرہ کرتے ہیں. مونچھوں پہ, اپنے مونچھوں پہ ایسا تاؤ دیے ہوئے, گولڈ پہنے ہوئے, مرد ہیں گولڈ پہنے ہوئے, سلور پہنے ہوئے, اور ریشمی لباس, سلکن ڈریس, بڑا پیسے کا غرور, تکبر, ایگو. وہ اس طرح سے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے یوں دیکھا, اسے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا, چلے گئے. 1 دن آئے, 2 دن آئے, 3rd ڈے وہی اسٹائل سے آئے تھے, اور پہن کے آ رہے تھے, اور پہن کے سونا اور پہن کے آ رہے تھے. جب جانے لگے مسجد نبوی کے دروازے پہ, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے اس کے کار کی, دروازے پہ ان کی ملاقات میرے مولا سے ہوئی, میرے مولا سے ہوئی. تو ان لوگوں نے کمپلین کیا. کمپلین کیا کمپلین یہ کیا
کہ ہم نے بڑا آپ کے رسول کی اخلاق کی تعریف سنی تھی کہ وہ ویری ویل بیہیوڈ ہیں، دشمن بھی آتا ہے تو ان سے بہت محبت اور پیار سے بات کرتے. ہم تو غیر مذہب کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ ریلیجن کے ہیں، ہم تو بات چیت کرنے آئے تھے، لیکن تمہارے رسول ہماری طرف دیکھ نہیں رہا، بات نہیں کر رہا. تو میرے مولا کے علاوہ کون بول سکتا تھا؟ مولا کے علاوہ کون کسی کو صراط مستقیم پہ لا سکتا؟ مولا کے علاوہ کون ہے جو مزاج رسول کو جانے؟ کیا بول رہا میں، کیا بول رہا ہوں؟ کون ہے علی میرے مولا کے علاوہ جو مزاج رسول کو جانتے کہ رسول کس چیز سے خوش ہوتے اور کس چیز سے ناراض ہوتے؟ کیا کروں، اتنے ٹاپکس اس میں آ رہے. مولا کے علاوہ کون تھا؟ امام علی نے کہا اسی لیے بے شک اللہ ہمارا رسول خلق عظیم کا مالک ہے، اخلاق ہے، ویری سافٹ اسپوکن ہے، ویری ویل بیہیو ہے، پورے عرب میں اس کا چرچا ہے اس کے اخلاق کا. تو اس نے کہا اگر ہے تو پھر ہم سے کیوں نہیں بات کر رہے؟ وائی از ناٹ اسپیکنگ ٹو اس؟ تو کہا جو تم ڈریس پہن کر آئے ہو، جو لباس پہن کر آئے ہو، سونا، سلکن، مونچھوں پہ تاؤ دیے ہوئے ہو، سب سے پہلے اپنی شکل کو بدلو، مونچھوں کو صحیح کرو، یہ سونا اتارو، یہ سلکن ڈریس اتارو. نارمل ڈریس میں آؤ، یو کانٹ ویئر گولڈ اینڈ سلکن ڈریسز. تم اپنی شان اور شوکت کس کو بتا رہے؟ رسول کو. نارمل ڈریس میں آؤ. پھر دیکھو یہ لوگ گھر گئے جہاں پہ بھی ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے جو نارمل ان کے ڈریسز تھے وہ نارمل ڈریسز پہنا، سونا پورا اتار دیا. اتار کے اب یہ ڈیلیگیشن آیا، اللہ کے رسول نے اپنی ابا بچھا دی، کہا اہلن و سہلن، یو آر موسٹ ویلکم، آئی ایم ہیئر فار یو. ان لوگوں نے کہا واہ. کہا امام علی کے لیے کہا کہ کیا مزاج رسول کو جانتا ہے، کیا پیغام رسول کو جانتا ہے. بٹھا دیا. اب اللہ کے رسول سے گفتگو ہوئی. دوران گفتگو وہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے، وہ لوگ یہ پروف کرنا چاہ رہے تھے کہ نبی عیسیٰ سن آف گاڈ ہے، اور اللہ کا رسول یہ پروف کر رہا تھا بات کر کے کہ عیسیٰ میسنجر آف اللہ ہے، وہ پروفٹ ہے، وہ میسنجر آف اللہ. ہی از ناٹ اے سن آف گاڈ. اللہ کو نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ لا شریک ہے، اللہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کسی کا رشتہ نہیں ہے. سب اللہ کی مخلوق ہے اور وہ خالق کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے. تو جب بات چیت ہو رہی تھی تو اس کے وقت اللہ نے قرآن کی وہ آیتوں کو پیش کیا. اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے سنایا. کون سی؟ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ان سے کہو کہ اگر نبی عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، صرف ماں سے وہ دنیا میں آئے، تو نبی آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ جناب آدم کو یہ لوگ بھی مانتے ہیں. کہا آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آدم کے نہ باپ ہے نہ ماں تھی. وہ کیا ہے پھر؟ اگر نبی عیسیٰ کی ماں تو تھی، تو نبی عیسیٰ کی ماں تھی اور جناب آدم کے تو نہ باپ تھے نہ ماں. ہر وجہ سے اللہ کا رسول سمجھا رہا. رسول کون ہے؟ رسول کون ہے؟ اللہ کے رسول کو آپ کیا سمجھے؟ اگر اللہ کا رسول کسی پتھر کو حکم دے دے، پتھر، سٹونز، اور بولے کہ میری گواہی دے، تو پتھر گواہی دے گا. تاریخ کے واقعات ہیں. ہاتھ میں انگریزوں کو لے کے کہا تھا، جب یہ ظالم ابو جہل ابو لہب نے کہا تھا کہ یہ پتھر سے بولو کہ آپ کی گواہی دے، تو پتھر پکارا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صلی اللہ محمد. رسول وہ ہے. اللہ کا رسول نے اگر جھاڑ کو حکم دے تو جھاڑ بولے، ہر چیز گواہی دے. اب یہی ظالمی نے کہا تھا نا کہ چاند کے 2 حصے کر دو، 2 حصے کر دیں. تو وہ رسول ان کو سمجھا رہا، قرآن پڑھ کے سمجھایا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سمجھایا. قرآن بھی پڑھا، خود بھی سمجھایا. 3 دن یا 5 دن تک کنٹینیوس آرگومنٹس ہوتے رہے، بحث ہوتی رہے. سرکار سمجھا رہے، ان کے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا. وہ ایک ہی بات کو لے کے بیٹھے، ہی از اے سن آف گاڈ بیکاز ہی ناٹ اے فادر. اسی پہ بحث ہوئی. ایک سٹیج ایسا آیا، میں شارٹ کر رہا اس کو. ایک سٹیج ایسا آیا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے پیغام بھیجا، اللہ نے وحی کی، اللہ نے قرآن کی آیت بھیجی. قل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. اور دونوں مل کے آئیں، اور تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو، تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لائیں. آؤ
उसके बाद हम झूठों पे लानत की, जो भी झूठा है झूठों पे लानत करेंगे, उस पे अज़ाब आएगा। इन लोगों ने इस पे एग्री कर लिया, इसलिए कि उनको, आप प्लीज गौर से सुनो, उनको कितना कॉन्फिडेंट था, दे वर सो कॉन्फिडेंट अपने रिलीजन के ऊपर। आप हैं, हम हैं अपने इस्लाम, जबकि हमारा इस्लाम सच्चा मजहब है, सदाकत है, ये अल्लाह का दीन है। उनका मजहब अल्लाह का दीन नहीं था, जब तक ईसा थे वो सही था, ईसा के बाद सन ऑफ गॉड अल्लाह का दीन थोड़ी है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक है। लेकिन उनको कितना कॉन्फिडेंस था अपने रिलीजन पे, अपने फेथ के ऊपर। यही तो मैं कह रहा, अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करो, फेथ को स्ट्रॉन्ग करो। आज के दौर में फेथ सबसे, ईमान सबसे बड़ी चीज है, और आखिरी जमाने में शैतान किसी और की चोरी नहीं करेगा, तुम्हारे ईमान की चोरी कर लेगा, तुम्हारे बिलीफ की चोरी कर लेगा, तुम्हारे फेथ की चोरी कर लेगा। यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। कितना कॉन्फिडेंस है कि बोले ठीक है, हम लेके आते और हम झूठों पे लानत करेंगे, हम सच्चे हैं, हमारा मजहब सच्चा है। कितना कॉन्फिडेंस था, जबकि उनको मालूम है कि ये मजहब, वो कह रहे थे कि इसमें तो कुछ ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने जब कहा तो दे एग्रीड। डेट फिक्स हुई 24 शाबान, टाइम फिक्स हुआ, मदीने मुनव्वरा में ऐलान हो गया, धूम मच गई कि अब देखो अल्लाह के रसूल किसको लेके जाता, नफ्सों में किसको लेके जाता, औरतों में किसको लेके जाता, और बच्चों में किसको लेके जाता। और हर आदमी ये एक्सपेक्ट कर रहा था, शायद हम भी होंगे, शायद हम भी होंगे, शायद हम। और ये इस्लाम का गोल्डन एरा पीरियड है, लास्ट बिल्कुल सरकार की शहादत से आखिरी हद से पहले का वाक़या है। हंगामा मच गया, पूरे मदीने में धूम हो गई कि ईसाइयों के खिलाफ मुबाहला यानी झूठों पे लानत करना, जो भी झूठा है। अगर तो आज भी हमारी शरीयत में ये जायज़ है कि अगर तुम किसी चीज़ पे तुम आर्गुमेंट करो और वो डिसीजन ना हो, तो तुम दोनों पार्टीज एक दूसरे पे लानत कर सकते, अल्लाह को गवाह करके कि परवरदिगार मैं सच्चा हूँ, ये बोलता है ये सच्चा है। तो अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारे मामले में, वरना अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा तुम्हारा। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि झूठों पर लानत करेंगे, वो एग्री करेंगे। अब पूरे मदीने में ये धूम थी कि किसको, एक रात पहले ने 23 आज की रात हर आदमी ये एक्सपेक्ट कर, औरतें सारी थे, मैं क्या बोल रहा आपसे, सारी औरतें थी, सारी वाइफ्स थी जो अपने आप को बहुत सुरमा समझते हैं, और सारे वो सिद्दीक थे। मैं क्या बोल रहा आपसे, बाद में जो रसूल के बाद जो सिद्दीक बने वो भी थे, सीनियर सिटीजन, सब ये कह रहे कि शायद हम चले जाएं। दोस्तों, ये सिर्फ हमारी हिस्ट्री से नहीं पढ़ रहा मैं, आम मुसलमानों की हिस्ट्री से पढ़। ये वाक़या इतना इंपॉर्टेंट वाक़या है इस्लाम का कि इस्लाम की ऑनेस्टी पूरी दुनिया में छा गई। उस वक्त कंप्लीट क्रिश्चियनिटी को ये बिलीव करना पड़ा कि हमारा रिलीजन स्ट्रांग नहीं है, हमारे रिलीजन में ऑनेस्टी नहीं है, ये रिलीजन में ऑनेस्टी है। जिस रिलीजन में ऑनेस्टी होगी वही रिलीजन तो कामयाब होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात हुई, रात गुजरी, कुछ लोगों ने बड़ी इबादतें की, दुआ मांगते रहे, अपने जहन में सोचते रहे कि हम शायद अल्लाह का रसूल हमको लेके जाएंगे। सुबह हुई, कल की सुबह आई 24, बस आखिरी हिस्से पे आ जाओ, 24 ज़िलहिज मदीने मुनव्वरा। जब ये दिन आया तो अल्लाह के रसूल ने पहले से जनाब सलमान से जो स्पॉट चूज़ किया गया था कि उस स्पॉट पे आप आना। ईसाई लोग भी आ रहे थे, वो भी अपने डेलीगेशन को लेके आ रहे थे, इधर से इस्लाम को डेलीगेशन अल्लाह के रसूल लेके जा रहे थे। तो आपने इरशाद फरमाया सलमान से कि तुम पहले से जाओ, बिफोर टाइम जाओ, जाके एक कैंप लगाओ वहाँ पे, ब्यूटीफुल कैंप, खूबसूरत कैंप लगाया गया। और ईसाइयों का डेलीगेशन जो टाइम फिक्स था, उस टाइम के ऊपर वो ईसाई लोग आए, उनके सारे प्रीस्ट जो टॉप प्रीस्ट, जिसको बोलेंगे मैं आज की ज़बान में, मैं कंपेयर कुछ नहीं कर, आज की ज़बान में जैसे पोप है, सारे बड़े बड़े पोप्स आए, उनके प्रीस्ट आए, वो लोग अपने डेलीगेशन को लेकर आए, और उन सब की निगाह, वो सारे प्रीस्ट की निगाह, फादर्स की निगाह अल्लाह के रसूल की तरफ थी, उस जगह की तरफ थी कि जहाँ से ये पंजतन ये काफिला जाने वाला था, पैगम्बर इस्लाम की तरफ की, किसको लेके आ। उस वक्त उनका जो टॉप प्रीस्ट था, उसने कहा कि अगर प्रॉफिट ऑफ इस्लाम अपनी फैमिली मेंबर्स को लाएंगे
تو سمجھنا یہ آنےسٹ ہے، ان کا ریلیجن آنےسٹ ہے، آنےسٹی ہے ان کے پاس. اگر غیروں کو لے کے آئیں گے تو ہم ان سے مبالغہ کر لیں گے، ہم جیت جائیں گے. وہ سب انتظار میں، سب کی نگاہیں سرکار کے گھر کی طرف تھی. صبح کا وقت تھا، اللہ کا رسول اپنی شان و شوکت کے ساتھ خاتم النبیین رحمت للعالمین، اول عقل، اول نور، اول عدد، وہ سرکار کہ صدقے میں جس کو اللہ نے زمینوں آسمانوں کو خلق کیا، عالمین کو خلق کیا، وہ اللہ کا رسول اپنے گھر سے پلیز لک ایٹ می، لک ایٹ می، لک ایٹ می، لک ایٹ می، بس آخری اسٹیج. سرکار چلے کیسا؟ گود میں، اپنی گود میں مولا حسین کو اٹھایا. میرا مولا حسینہ گود میں تھے نانا کے. امام حسن علیہ السلام آپ کی یہ فنگر پکڑے ہوئے تھے. 2 بچوں کو لے کے، معصوم دونوں شہزادے، سردار جوانان جنت کو لے کے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما، اور ان کے بابا ان سے بہتر. گود میں، آپ میری طرف دیکھیں، گود میں میرا مولا حسین ہے. اس انگلی کو، فنگر کو پکڑے ہوئے مولا حسن دونوں بچوں کو لے کے باہر آئے. اس کے پیچھے دنیا نے دیکھا کہ کائنات کی شہزادی سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی مظلوم ترین بی بی، اس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا. کائنات کی میری مظلوم شہزادی، مادر حسنین، ام الائمہ، 11 اماموں کی باپ، ماں، زوجہ امیر المومنین، بنت رسول، مکمل سر سے لے کے پیر تک حجاب میں. اس کے بعد دیکھا سامنے سرکار، گود میں مولا حسین انگلی پکڑے ہوئے مولا حسن، اور اس کے بالکل پیچھے میری شہزادی کونین، میری مظلوم بیوی. اور ان کے پیچھے وہ علی کہ جس کے لیے اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ من کن تو مولا ہو فاز علی، جو سر ابراہیم ہے، جو انبیاؤں کے علوم کا وارث ہے، جو زبور کا دریا ہے، جو انجیل کا ایلیا ہے، جو امام محشر ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو خصیم نار و جنہ ہے، جو دین کا سردار ہے، جو متقین کا امام ہے، جو نیک اماموں کا باپ ہے، جو شوہر بطول ہے، جو اسلام کا عمود ہے، جو اسلام کا ستون ہے، جو جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہے، جو جبرائیل کا دوست ہے، جو میکائیل کا ہم نشین ہے، جو جنگوں کو تیز کرنے والا ہے، تنگیوں میں اور سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہے، مردے جسے پکارتے ہیں، جو اصلی نور کی چمک ہے. پیچھے میرا مولا، یہ چھوٹا سا قافلہ، چھوٹا سا ڈیلیگیشن چلا. اب آپ میری طرف دیکھو، جہاں اللہ کا رسول اپنے قدم رکھ رہے تھے، پیر رکھ رہے تھے، زمین کے اوپر ان کے پیروں کا نشان، امپریشن پڑا. اسی امپریشن کے اوپر میری مظلوم بیوی اپنا پیر رکھ رہی تھی، اور بیوی کے جو پیر کا نشان پڑ رہا تھا اس کے اوپر امام علی تھے. تو انہیں معلوم یہ ہو رہا تھا کہ ایون دنیا شہزادی کونین کے پیروں کا امپریشن نہیں دیکھ سکتی. جہاں اللہ کا، اب ایسی پاک اور پاکیزہ کہ جہاں قدم رسول پڑے وہاں بیوی کا قدم پڑے. اس کے بعد جہاں بیوی کا قدم تھا وہاں پہ میرے مولا کا امپریشن، صرف مولا کا قدم پوری زمین پہ کیوں نہ ہو، تراب کے اوپر ابو تراب ہی کا قدم کا نشان رہے گا. میرا مولا ابو تراب ہے، کیوں نہ ہو، تراب ہے نا زمین، اس تراب کے اوپر ابو تراب ہی کا، میرے مولا ہی کے قدموں کے نشان ہوں. پوری دنیا میں میرے مولا کے قدموں کے نشان، اللہ وہ نشان ہم کو مل جائے میرے مولا. یہ ہوا. چلے جیسے ہی یہ کرسچن عیسائی پادریوں نے یہ قافلہ دیکھا، چھوٹا سا ڈیلیگیشن، نفسوں کی جگہ پہ اللہ کے رسول نے میرے مولا کو لیا، نسانا و نساکم، عورتوں کی جگہ پہ شہزادی کونین کو لیا، اور بچوں کی جگہ پہ مولا حسن و مولا حسین. صرف یہ 5 ہے، کسی اور خاتون کو نہیں لیا. جبکہ کشن تھا آیت میں، آیت یہ نہیں بولی تھی کہ تم ایک عورت کو لے کر آؤ، آیت یہ بولی نسانا و نساکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تو دوستو، اللہ کے رسول کے پاس ایک چانس تھا، جو بڑی بڑی خاتون بعد میں بن گئی. میں بہت بند الفاظ میں بول رہا، نام کسی کا نہ لے. بعد میں ہسٹری نے جن کو بہت بڑا بنا دیا وہ موجود تھی، ان کو لے کے نہیں گئے.
اس لیے کہ یہاں کی ریزن کیا ہمارے علماء کہتے ہیں، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ریزن یہ بھی تھا کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنی تھی، جو زندگی تمام جھوٹ بولے وہ جا کے کیا یہ لعنت کرتے، ان کو لے کے جانا تھا جو صدیقہ طاہرہ ہے، صدیقہ جس کے سے تصور ہی نہیں کر سکتے جھوٹ، رجس جس سے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے رجس ان سے دور کر دیا، ہم نے پاک اور پاکیزہ رکھا، جو صدیقہ ہو جو طاہرہ ہو وہی جا سکتی، یا بی بی فاطمہ تھی صدیقہ یا طاہرہ، یا ان کی ماں تھی، ہم لاکھوں سلام ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کو کہ ان کا بھی یہ لقب تھا صدیقہ اور طاہرہ، اور دینے والے کوئی غیر نہیں تھے، آپ مسلمان نہیں تھے بلکہ کافر اور مشرک تھے، پہلے میری ماں بی بی خدیجہ کو دیا گیا، اس کے بعد میری شہزادی ایک مظلوم شہزادی کونین کو دیا گیا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور کیا؟ اب وہاں سے جیسی نصارہ نجران نے دیکھا کہ یہ قافلہ آ رہا، ان کے جو چیف پریسٹ تھا اس نے فوراً کہہ دیا ہم ان سے مبالغہ نہیں کریں گے، اگر یہ لعنت کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اللہ کا عذاب ایسا آئے گا کہ ہمیشہ کے لیے کرسچینٹی عیسائیت ختم ہو جائے گی، ان کو ٹیکس دینا گوارا ہے، جزیہ دینا ہم کو گوارا، ہم دے دیں گے جزیہ، لیکن ہم ان سے مبالغہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا، میں کیا بولوں آپ سے، وہ چہرے دیکھ رہا، وہ فیسز دیکھ رہا کہ ان سے وہ جلال ہے، وہ نور ہے کہ اگر یہ خالی اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ بس دوستو آخری حصہ، آخری جملے میرے، آپ خود سوچو، ایک لمحے میں وہ راضی ہو گئے، ایکسیپٹ ہو گئے ٹیکس دینے کے لیے، ایکسیپٹ ہو گیا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام میں آنیسٹی ہے، اسلام میں سچائی ہے، جو پیغام جو میسیج لے کے اللہ کا رسول آیا ہے وہ بالکل سچ پیغام ہے، ہم ان کو ٹیکس دے دیں گے لیکن ان سے مبالغہ نہیں کریں گے، اگر مبالغہ کریں گے تو ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، ایسا عذاب الہی ہمارے اوپر آئے گا۔ آپ نے دیکھا اس نے کیا کہا، اس نے کچھ نہیں کہا، بات بھی نہیں کی، اس نے اس مبالغے میں بات بھی نہیں کی، کوئی بحث ہی نہیں ہوئی، اس نے صرف چہروں کو دیکھ کے کہا کہ ان کے چہروں سے ایک ساتھ ایسا نور نکل رہا۔ عزیزوں وہ اکیلا رسول سے بات کر رہا تھا، پھر بول رہا اکیلا رسول سے بات کر رہا تھا تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس نے نور کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جب یہ پنجتن کو ایک ساتھ دیکھا، ارے جبرائیل جو روز آنے جانے والا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آیا تھا جب ایک جگہ یہ پانچ ہو گئے۔ حدیث قصہ میں کہتا ہے یا رب ومن تحت القصہ، کہ پروردگار یہ لوگ کون ہے جو تحت القصہ میں جمع ہے، جو زمین سے لے کے آسمانوں تک اتنا نور پھیلا ہوا ہے۔ تو اس وقت کہا تھا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوا و بنوا، فاطمہ ہے ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہے، ان کے بچے۔ تو جب جبرائیل نہیں پہچان سکا تو یہ عیسائی عالم کیا پہچانتے؟ ان لوگوں نے ایک نور کو دیکھا، ایک اللہ کے جلال کو دیکھا جو زمین سے لے کے آسمان تک تھے۔ اور ایک بس آخری باتیں، اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جب تک اللہ کا رسول 3 دن 5 دن تک مدینہ منورہ میں قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا، بحث کر رہا تھا، بتا رہا تھا، ان کے سمجھ میں نہیں آیا۔ اور ان کے سمجھ میں کب آیا کہ اسلام سچا ہے؟ جب پنجتن ساتھ ہوئی، بی بی ساتھ ہوئے، مولا ساتھ ہوئے، مولا حسن مولا حسین ہوئے، تو ایک بات سمجھ میں آتی، اگر قرآن کو بھی سمجھنا ہے تو اکیلے مت سمجھو، حسبنا کتاب اللہ یہاں نہیں چلے گا، قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کے ذریعے، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، اطرتی اہل بیتی، ان کے ذریعے لے ہوئے تو اسلام بھی سمجھ میں آئے گا، قرآن بھی سمجھ میں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔